بہمنی دور میں غزل، تعارف اور تمہید۔ بہمنی دور کے شعری ادب نے فارسی کی شعری اصناف کو ترجیح دینے کی روایت قائم کی۔ مثنوی، قصیدہ، غزل، رباعی، مرثیہ، شہادت نامے اور سکھ سہیلا کے علاوہ ذکری جیسی شعری اصناف کو اس دور میں اظہار کا ذریعہ بنایا گیا۔ اگرچہ مثنوی اور قصیدہ جیسی صنف کو ہی فروغ حاصل ہوا، لیکن شعراء نے باضابطہ طور پر غزل کی صنف کی طرف توجہ دی۔ اس دور میں بھی غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا پھر حسن اور عشق کو شاعری میں اظہار کا ذریعہ بنانا غزل کی خصوصیت میں شامل تھا۔ شعراء نے غزل کی حیت اور اس کے اظہار کے لیے فارسی کے اکثر طریقوں کا استعمال کیا۔ غزل کی فنی روایتی تقاضوں جیسے وزن، بحر، قافیہ، ردیف کے علاوہ مطلع اور مقطع اور علم عروض کے ارکان کی پابندی کو بھی مرعوز رکھا۔ البتہ بہمنی دور کی غزل میں صوتی قافیے اور ہم آواز الفاظ اور غیر معیاری املا کی وہی صورتیں ملتی ہیں جو مثنوی اور قصائد میں دستیاب ہیں۔ بہمنی دور کے اولین شاعر کی حیثیت سے سید محمد بدلہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، فیروز شاہ بہمنی، سید محمد اکبر حسینی اور آذری کی چند غزلوں کے علاوہ اشرف بیابانی، مشتاق اور لطفی کے علاوہ میرا جی شمس الشاق اور فیروز بیدری کی غزلوں کا ذخیرہ دستیاب ہے۔ شعراء نے دکنی لفظیات، فارسی تراکیب، سنسکرت اور مقامی زبانوں کے الفاظ کو اپنی غزلوں میں اس دور کی مناسبت کے ساتھ استعمال کیا۔ محمد علی اثر نے دکنی غزل نام کی کتاب میں صنف اور فن کے اعتبار سے دکنی میں لکھی جانے والی غزلوں کا بخوبی محاکمہ کرتے ہوئے بالخصوص 9 غزل گو شعراء کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ تمام شعراء دوسری اصناف میں بھی آزمائی کرتے رہے۔ اس غزل کا تقابل بعد کے ادوار کی غزل سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی اردو کی شعری روایت مورز تشکیل میں تھی۔ باوجود اس کے اردو غزل کے تاریخی ارتقاء میں اس کا کیا مقام ہے، اس موضوع پر بحث کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہمنی دور کی غزل پر فارسی کے اثرات کا جائزہ لے سکیں گے، بہمنی دور کی غزل کے موضوعات و مضامین کی نشاندہی کر سکیں گے، بہمنی دور کی غزل میں حسن و عشق کے پہلو کا جائزہ لے سکیں گے، بہمنی دور کی غزل میں صوفیانہ خیالات کا محاکمہ کر سکیں گے، بہمنی دور کی غزل کی فنی خصوصیات بیان کر سکیں گے، بہمنی غزل پر فارسی غزل کا اثر۔ فنی اعتبار سے غزل کی روایت عربی زبان سے فارسی میں منتقل ہوئی، لیکن عربی میں قصیدے کے تحت غزل کا حوالہ ملتا ہے اور قصیدے کے معنی شاعری کے تھے۔ عربی شعراء بادشاہ اور امیر وقت کی تعریف و توصیف میں طویل قصیدے لکھا کرتے تھے اور دربار یا محفل میں قصیدے پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ ان کی طوالت سے بادشاہ یا امیر کو اکتاہٹ ہونے لگتی، چنانچہ شعراء نے تشبیب کا اضافہ کر کے حسن و عشق کی باتوں کو بیان کرنے کا آغاز کیا۔ تشبیب کیا ہے؟ غزل ہی ہے جو قصیدے کا ایک اٹوٹ جز ہے۔ عربی قصیدے سے غزل کی روایت فارسی میں منتقل ہوئی۔ فارسی شعراء نے قصیدے سے غزل کو علیحدہ کر کے مکمل طور پر حسن اور عشق کے جذبات کو پیش کرنے اور عورتوں سے متعلق مردانہ احساسات کو نمائندگی دینے کی روایت قائم کی۔
فارسی غزل کے ترتیبوں کے ذریعے اردو شاعری میں بھی غزل کی روایت کا آغاز ہوا۔ اردو شعراء نے فارسی غزل کی تمام نزاکتوں کو منوعاً قبول کر لیا۔ بحور و اوزان سے لے کر قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع اور اس کے ساتھ ہی ہر شعر کو فرد باندھنے کا انداز بھی اردو غزل میں فارسی سے آیا۔ اس کے علاوہ موضوعات اور مضامین کی پیشکشی کے معاملات میں بھی دکنی یا اردو غزل مکمل طور پر فارسی روایات کی پاسداری کرتی ہے۔ دکنی غزل میں ایران و عرب کی لسانی تہذیب کی نمائندگی محسوس کی جا سکتی ہے۔ دکنی غزل کے شعراء نے حسین و جمیل اور پری پا کر خواتین کے حسن کی تعریف اور ان کی اداؤں اور نزاکتوں کی خصوصیات کو دکنی غزل میں شامل کیا۔ فارسی غزل کے مضامین اور فارسی غزل کے اسالیب دکنی غزلوں میں بھی اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ دکنی میں محبوب کو مؤنث اور مذکر دونوں صیغوں میں باندھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھل اور پھول ہی نہیں، موسموں کی تعریف کرنا ہو تو عراق اور ایران کے موسموں اور پھلوں کی تعریف اردو غزل کی بھی خصوصیت ہے، جو دکنی غزل میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ عراق اور ایران کا جمالیاتی حسن اور اس کی رعنائی وہاں کی غزل کا محبوب موضوع ہے، جبکہ دکن کی فضائیں گلابی رنگت کے بجائے گندمی رنگ اور سانولی رنگت بھی رکھتی ہیں۔ اسی باعث دکنی شاعر سانولے رنگ کا دل دادا ہے۔ یوں بھی جنوبی ہند کے بیشتر علاقے کی آب و ہوا گرم ہے، لیکن اردو غزل میں ایران اور عراق کے جغرافیائی پس منظر میں بہار و خزاں کا ذکر لازمی ہے۔ ہندوستانی پھولوں میں گیندا، کنول اور چمپا کے پھول کے علاوہ پھلوں میں سیتا پھل، رام پھل، کیلا اور آم بھی موجود ہیں، لیکن اردو شعراء نے ان پھولوں اور پھلوں کا ذکر کم کیا ہے، اور ایران اور عراق میں پیدا ہونے والے پھل اور پھولوں کا ذکر مقابلتاً زیادہ ہے۔ اسی طرح حسن اور عشق کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے اردو شاعری میں لیلا مجنوں، شیریں فرہاد اور دوسری تاریخی و نیم تاریخی نیز روایتی تلمیحات و واقعات کو نمائندگی دی جاتی ہے، جبکہ رام اور سیتا، نل اور دمینتی، چندر اور لورک کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ تشبیہات، استعارات اور تلمیحات کے علاوہ ساقی، رند، شمع، پروانہ، ادو، شیخ وغیرہ سے متعلق مضامین بھی اردو غزل میں فارسی غزل کے زیر اثر پروان چڑھے۔ بعد ازاں ان اسالیب و تخصیصات نے ایک روایت کا درجہ اختیار کر لیا۔ بہبنی غزل کے موضوعات۔ بہبنی دور کے غزل گو شعراء نے جن روایتی مضامین کا احاطہ کیا وہ فارسی سے اخذ کردہ ہیں۔ چنانچہ ہجر، فراق، وصل اور کامیابی و ناکامی کے علاوہ آسمان اور اس کے متعلقات کے علاوہ زمین اور اس کے متعلقات کے ساتھ ہی انسانی رشتوں اور خدا اور بندے کے رشتے کو بھی بہبنی غزلوں میں پیش کیا گیا۔ یہ تمام موضوعات دکنی غزل میں فارسی غزل کے توسط سے فروغ پاتی ہیں۔ زندگی کی ناہمواری اور انسان کی بے بسی، تقدیر پر عدم اختیار اور خدائی لامحدود قوت کے سامنے انسان کی بے چارگی کو بھی مضامین کے طور پر اخذ کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ فارسی غزل حسن اور عشق کے مضامین تک محدود نہیں ہے، اس میں فلسفیانہ اور اخلاقی مضامین کی بھی کثرت ہے، لیکن عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا کہ غزل کے معنی صرف حسن و عشق کے بیان کے ہیں۔
غزل کی نئی وسعتوں سے انکنار کرنے والے شعراء میں حافظ اور سعدی کا اہم مقام ہے۔ محبوب کو مذکر باندھنے، محبوب کے اداؤں اور اس کی نزاکتوں کو پیش کرنے کی خصوصیت اور محبوب کی پردہ داری عراق و ایران کی تہذیبی روایت کا حصہ تھی۔ اسی بنیاد پر عورت درون خانہ رہی اور اس کی ایک جھلک بھی محال تھی، اور اسی بنیاد پر محبوب کو ستم پیشہ قرار دیا گیا ہے۔ غرض عاشق کی تڑپ اور معشوق کی بے چینی کے تمام جذبات غزل میں عرب اور ایران کی ثقافتی اور مذہبی فضا سے ماخوذ ہیں، جہاں معاشرے میں مرد و خواتین کے آپسی میل جول کی گنجائش نہیں تھی۔ ان تمام خصوصیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فارسی غزل میں ایشیائی تہذیب کے پس منظر میں بہت سے حجابات کو نمائندگی دی گئی، جو کسی نہ کسی صورت میں دکنی غزل کا بھی حصہ بنے۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کا موضوع بھی فارسی غزل سے آیا، جسے دکنی اور اردو غزل میں نمائندہ حیثیت حاصل کر لی۔ اس طرح دکنی غزل پر فارسی غزل کے گہرے اثرات بتدریج فروغ پاتے رہے۔ حسن شوقی اور اس کے بعد ولی اورنگ آبادی اور سراج اورنگ آبادی کی غزل اس اعتبار سے مثالی حیثیت کے حامل ہے۔ غزل کی یہی مثال شمالی ہند کے ابتدائی غزل گو شعراء کے لیے بھی مثال کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ بہمنی دور کی غزل کے امتیازات۔ دکنی زبان پر مقامی اور آریائی زبانوں کے اثرات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ مقامی تہذیبی عناصر نے بھی دکنی شاعری کو متاثر کیا ہے، لیکن بعض امور میں فارسی کے اثر سے وہ بچ نہیں سکی۔ دکنی غزل میں مردانہ لب و لہجہ بھی فارسی کے زیر اثر آیا۔ بعد کے دکنی شاعروں نے غزل کی حیت میں ریختی بھی لکھی، جس میں زنانہ جذبات اور احساسات کو نمائندگی دی جاتی ہے۔ دکنی غزل میں مقامی عناصر کے علاوہ ایرانی اور عربی عناصر کے تال میل نے بھی اسے آب و رنگ دینے کی کوشش کی۔ بہمنی دور کی غزل اور اس کے امتیازات کو سمجھنے کے لیے اس دور کے شعراء کی غزلوں کا جائزہ ضروری ہے۔ بعض محققین کے خیال کے مطابق حضرت سید محمد بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ کو بہمنی دور کے اولین غزل گو شاعر کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، جو فیروز شاہ بہمنی کے دور میں دکن تشریف لائے اور دین کی تبلیغ اور تصوف کی تدریس کے علاوہ بندگان خدا کو وحدانیت کا درس دیا۔ تصوف کا رنگ ہی ان کی غزل میں گہرا ہے۔ حضرت سید بندہ نواز کی غزل۔ حضرت بندہ نواز کے کلام میں معرفت اور حقائق کا پہلو زیادہ غالب ہے۔ آپ کی نظمیں چکی نامے، لوری نامے، چرخہ نامے، ڈھولک کے گیت، غزلیں، رباعیات، سہاگن نامہ پر مشتمل ہیں۔ حضرت نے بیماریوں کے علاج کے لیے کئی نسخے شاعری میں تجویز کیے۔ آپ سے منسوب شکار نامے کے علاوہ ڈھولک کے گیت بھی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن بندہ نواز سے جو کچھ منسوب ہے وہ اکثر محققین کی نظر میں تحقیق طلب ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا بھی یہی کہنا ہے کہ بندہ نواز سے منسوب بیشتر کلام محض عقیدت کی بنیاد پر ان کے نام سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ آگے چل کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جب کہ حضرت گیس و دراز سے منسوب تقریباً بیشتر ادب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ادب محض عقیدت کے باعث ان سے منسوب ہو گیا تھا، تو اس کے بعد بہمنی دور میں شمس العشاق ہی وہ شخصیت رہ جاتے ہیں کہ ان کی تصانیف کا ثبوت موجود ہے۔ مگر ایک بات یاد رہے کہ شمس العشاق حضرت گیس و دراز کے روحانی فیوز و برکات ہی کی ایک کڑی ہے۔ اس داستان کا پس منظر یہ ہے
کہ خواجہ کے صدرات سے شاہ جمال الدین مغربی کا روحانی سلسلہ تھا اور شاہ جمال الدین سے شاہ کمال الدین بیابانی بیعت تھے، اور یہی شاہ کمال الدین شمس الشاق کے مرشد و رہنما تھے۔ بعد ازاں شمس الشاق کے فرزند برہان الدین جانم اور پھر ان کے جانشین قدیم اردو کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہے، اگرچہ ان کا رویہ بھی قدیم اردو کے بارے میں حضرت میراجی جیسا نظر آتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کے ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کے کام میں حضرت کا ایک مثلث اور ایک غزل پیش کی ہے۔ اس غزل کے دیگر اشعار پروفیسر آغا حیدر حسن کے کتب خانے میں منقول ہیں۔ حضرت بندہ نواز کی غزل کے 4 اشعار نصیر الدین ہاشمی نے دکن میں اردو میں پیش کیے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ گھوڑے کو بہتر گھوڑ ہے، اسکونہ حکمت اور ہے، ہر دم فکر سو توڑ ہے، غافل نہ ہوشیار تو، شہباز حسنی کھوئے کر ہر، اللہ اپنے ایک ہوئے کر، تب دو جہاں دل کھول کر، پاوے گا دیدار تو۔ حضرت بندہ نواز کی رباعیات اور مثلث بھی مختلف کتابوں میں منقول ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف نظمیں اور اشعار بھی دستیاب ہیں جن میں دوہرے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک مقالے میں حضرت بندہ نواز کی ایک اور غزل نقل کی گئی ہے جس میں صوفیانہ مزاج اور معرفت کے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک اور غزل میں عاشقانہ جذبات کا اظہار ہے۔ اس طرح بندہ نواز کی غزلوں میں عشق حقیقی کے علاوہ عشق مجازی کی جھلک بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ سجن کے باج عالم میں دیگر نہیں، بصر میں اہے ولے تم نہ نظر نہیں، کتاباں پڑھ تمہیں عالم ہوئے کیا، وہ نکتہ تم میں کہاں تم نہ خبر نہیں، ایتا کہتا ہوں سن اے بندے خدا کے، بصر میں آپ بصر کے باج اثر نہیں، محمد یوں حسینی عارسی ہے، یہ سب عارسیاں میں دیکھا دیگر نہیں۔ حضرت بندہ نواز نے چشتیہ سلسلے کی روایتوں کے مطابق معرفت اور تصوف کے جذبات کی ترجمانی کو اولیت بخشی۔ وہ سماع کے قائل تھے اور سماع کے دوران پڑھے جانے والے کلام کو قوالوں نے سینہ بہ سینہ یاد رکھا ہے۔ فیروز شاہ بہمنی کی غزل۔ بہمنی سلطنت کے 8ویں حکمراں کی حیثیت سے فیروز شاہ بہمنی کو ایک اولو العزم اور جلیل القدر بادشاہ کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی۔ اسے 1397 میں تخت نشینی کے بعد 26 سال تک تزک و احتشام کے ساتھ حکومت کی اور 1421 میں انتقال کیا۔ وہ بڑا عالم، فاضل، علم دوست اور رعایا پرور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے پیشرو سلاطین کی طرح فارسی علم و ادب کا پرستار اور سرپرست تھا۔ تاریخ فرشتہ میں فیروز شاہ کی علمیت کو محمد تغلق کی علمیت سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے اس کے 2 تخلص کا حوالہ دیا ہے۔ فیروز کے علاوہ عروجی بھی اس کا تخلص تھا۔ اس کا کلام شیریں بیانی اور قادر الکلامی کا بسر ہے۔ ڈاکٹر سیدہ جعفر نے فیروز کی ایک رباعی نقل کی ہے۔ البتہ ماہنامہ سبرس مارچ 1968 کے شمارے میں فیروز کی ایک نو دریافت مرصع غزل بھی پیش کی گئی ہے جو عاشقانہ جذبات کی حامل ہے۔ سید محمد اکبر حسینی کی غزل۔ حضرت بندہ نواز کے فرزند اکبر اور آپ کے ملفوظات جوامع الکلم کی ترتیب انجام دینے والے سید حسین عرف محمد اکبر کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے۔ بندہ نواز کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت نے آپ کو بڑے صاحب کی حیثیت سے شہرت دی۔ آپ صاحب زہد و تقوی اور کشف و کرامات کے مالک تھے۔ آپ سے متعلق بے شمار نظمیں نقل کی گئی ہیں۔ البتہ گورنمنٹ
اورینٹل مینوسکرپٹ لائبریری مدراس کی ایک بیاض میں حضرت کی ایک غزل موجود ہے جس میں اکبر تخلص استعمال ہوا ہے. اس کے 2 شعر ملاحظہ ہوں. نظر عارف کی یوں اچنا جو تن دیکھے تو من دسنا مقید پن نفی ہو سب اور مطلق پر رخندسنا. منظرہ دل کی دائر میں جہاں بے اسم کی صورت مشکل نور ہو آیا موہ سو من مہندسنا. نصیر الدین ہاشمی نے سید محمد اکبر حسینی کی ادبی خدمات کا احاطہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ آپ کو نثر اور نظم دونوں میں مہارت تھی. آپ کی ایک اور کتاب کا پتہ چلا ہے جو منظوم و منصور ہے اور موضوع عرفانیات ہے. محمد عمر یافعی نے آپ کی نظموں کے چند نمونے پیش کیے ہیں. ان کی نظموں کی زبان کسی حد تک صاف اور رواں ہے. غزل بھی جذبات کی سادگی کی مثر ہے. صوفی تھے، غزل میں بھی صوفیانہ غزل کی نمائندگی کی ہے. مشتاق کی غزل. سلطان محمد شاہ بہمنی متوفی 1516 کے دور میں قصیدہ گوئی میں بھی کمال حاصل کیا. نصیر الدین ہاشمی نے مشتاق کی غزل کا حوالہ دیا ہے. سخاوت مرزا نے مشتاق کو غزل کا معروف شاعر، لطفی کا ہم عصر اور بہمنی دور کا بتایا ہے. ڈاکٹر نذیر احمد نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے. اس کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بلند مرتبہ شاعر اور استاد فن تھا. اس کے شعری کارناموں میں قدامت کے باوجود حسن پرستی کے بہترین نمونے دستیاب ہیں. اس کی غزل اس کے احساس جمال کی مثر ہے. محبوب کے حسن اس کے ایک ایک اعضاء اور ایک ایک ادا کو وہ لفظوں کا پیرایا نہیں دیتا بلکہ مصوری کرتا ہے. اس کی بصارت حس بے حد توانا تھی. نین تجھ بد بھرے دیکھت نظر بیان اثر آوے آدھر کے یاد کرنے میں زباں اوپر شکر آوے. صفا اس گال کو دیکھت نظر سو جاگا گر پڑتی مکھی کے پر میں کا طاقت سورج لگ جا گزر آوے. نظر دیں عشق کے مشتاق تجھ کو تو عیب رکھ دیکھے کہتا ٹیڑھا آنگن کیوں ناچنے کا نہ ہنر آوے. لطفی کی غزل. بہمنی دور کے شاعروں میں مشتاق کے ہم عصر کی حیثیت سے لطفی کا نام اہمیت کا حامل ہے. اس کی زندگی کے حالات اور نام کے بارے میں تفصیلات دستیاب نہیں ہیں. لطفی کے قصیدے کے علاوہ غزلیں بھی دستیاب ہوئی ہیں. ڈاکٹر زور اور سخاوت مرزا نے لطفی کو بہمنی دور کا شاعر اور مشتاق کا ہم عصر قرار دیا ہے. خلوت من سجن کے میں موم کی بتی ہوں یک پاؤں پر کھڑی ہوں جلتے پرت پتی ہوں. میں مست ہوں سجن کی اب عشق کی مدن کی سد بدھ ستی ہوں تن کی مغرور مت متی ہوں. جلنے کو نہ ڈروں گی کیوں نہ جلوں مروں گی نہ جل کے کیا کروں گی عضلتی عادتی ہوں. لطفی تیرے جلن کی پاکی کہاں ہے اس میں جو 5 پانڈواں کی کہتے سدھر پتی. غرض بہمنی دور کے غزل گو شعراء کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان شعراء نے روایتی انداز کی غزلیں لکھ کر ان کے توسط سے حسن و عشق کی کیفیات کی نمائندگی رنگین بیانی کی طرف خصوصی توجہ دی. بہمنی دور کی غزل میں حسن و عشق. بہمنی دور کے شعراء متصوفانہ ذہن و مزاج کے حامل تھے، لیکن غزل کے تقاضوں کا بھی انہیں احساس تھا. اس لیے حسن و عشق کی وارداتوں اور کیفیتوں کا بھی انہوں نے اظہار کیا. غزل کے معنی ہی رنگین بیانی اور عورت کے حسن و نزاکت کو آپ کو فنی آب و رنگ کے ساتھ موضوع کرنے کے ہیں. ان شعراء نے بھی اس روایت کا پاس رکھا اور نہ صرف روایتی حسن اور عورت کے خال و خط اور اس کی نزاکت کو موضوع بنایا بلکہ صوفیانہ جذبات کی بھی نمائندگی کی. یہی وجہ ہے کہ سید محمد بندہ نواز گیسو دراز جیسے سقا بزرگ کی غزل بھی جمالیاتی حسن اور جذباتی کیفیتوں کی مظہر ہے. حضرت بندہ نواز نے اپنی غزلوں میں
عشق حقیقی کے ساتھ عشق مجازی کا رنگ بھی شامل کیا۔ ان کی غزلوں میں ایک جانب لطیف جذبات کی نمائندگی ملتی ہے تو دوسری طرف ایسی غزلیں بھی دکھائی دیتی ہیں جس میں تصوف کا انداز جھلکتا ہے۔ حضرت مدینہ نواز کی غزلیں فارسی غزل کی روایت ہی کا احیا کرتی ہیں۔ دوسرے غزل گو شعراء میں فیروز شاہ بہمنی، سید محمد اکبر حسینی، مشتاق لطفی کے کلام میں بھی حسن سے متعلق خیالات اور دنیاوی عشق کی کیفیات کی نمائندگی ملتی ہے۔ متصوفانہ رنگ کہیں کہیں رنگین اور جذباتی رنگ سے ہلکا پڑ جاتا ہے۔ مشتاق لطفی، حضرت مدینہ نواز شہباز، سید محمد اکبر حسینی اور فیروز شاہ بیدری کے کلام سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ ان کا معشوق واقعی کم، خیالی زیادہ ہے۔ شعراء نے کسی صنف مخالف سے عشق کیے بغیر صرف غزل کی صنف کی نمائندگی کے خاطر حسن و عشق کی کیفیات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔